بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز لاہوری۔ آج میں اپنے دوست عقیل رضا کے پاس آیا ہوا ہوں، اور عقیل رضا ماشاءاللہ ابھی ایران، عراق اور یہ زیارات کر کے آئے ہیں واپس، اور ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ ایسے مقدس مقامات پر جائے، زیارات کر کے واپس آئے، اور میری بھی دلی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہاں پر لے جائے اور میں بھی ایران، عراق اور جتنے بھی مقدس مقامات ہیں وہاں پر زیارت کروں۔ تو وہاں پر بھی رابطہ رہا عقیل رضا صاحب کے ساتھ، اور جہاں بھی یہ جاتے تھے میں ہمیشہ ان سے ریکویسٹ کرتا تھا کہ دعاؤں کی درخواست ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے وہاں پر میرے لیے بہت دعائیں بھی کی ہوں گی۔ تو عقیل رضا صاحب ذرا بتائیں گے کیسے پروگرام بنا؟ بائی روڈ گئے تھے، بائی ایئر گئے تھے؟ زیادہ بہتر کیا ہے، بائی روڈ بہتر ہے یا بائی ایئر زیادہ بہتر ہے؟ تو تھوڑا سا بریفلی بتائیں گے سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو گری صاحب۔ جی سر، یہ میرا سیکنڈ چانس ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی میں لاسٹ ایئر ہی گیا ہوں، تو بائی روڈ گیا تھا اس وقت۔ میں بائی روڈ گیا ہوں اور بائی روڈ ہی آیا ہوں، اور ود فیملی گیا تھا، کوئی ایشوز نہیں تھے سر۔ تو اس کا اپنا مزہ ہے بائی روڈ جانے کا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ واپسی جو ریٹرن آپ کیا آپ بائی ایئر آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ واپسی پہ بندہ تھکا ہوتا ہے تو گھر آنے کی بھی جلدی ہوتی ہے۔ تو اس طرح بھی ٹھیک ہے، ورنہ آپ اگر افورڈ کر سکتے ہیں بائی ایئر چلے جائیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ دونوں صورتوں میں ہی ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے سر۔ لیکن کبھی کبھی ہمارے بارڈر پہ ہمیں کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جو اس وقت ریسنٹلی اب اس وقت ہوا ہے، کوئی وہ سارنگ ہے، مہارنگ ہے، کون ہے، بلوچ، اس کی وجہ سے ابھی بارڈر بند رہا ہے۔ تو 10 دن وہاں پہ جو لوگ تھے واپس آ رہے تھے جو زیارات سے، وہ بیٹھے رہے ہیں تو بارڈر کے اوپر، تو ان کو بہت مسائل پیدا ہوئے ہیں اس وجہ سے۔ تو آرمی نے ان کو پھر وہاں سے نکالا۔ حالات بہت زیادہ خراب تھے، تو ویسے ہر وقت نہیں ہوتے وہاں پہ حالات خراب۔ تو انہوں نے کانوائی نکالا ہے، کوئی 2 دن بعد، کبھی 3 دن بعد، کبھی 1 ہفتے بعد، تو 10، 15، 20 جس طرح گاڑیاں ہو جاتی تھی، اس صورت میں کنوائی نکالا انہوں نے واپسی کے لیے۔ تو اس بار میں سر گیا ہوں، بائی روڈ گیا ہوں، اور واپسی جو میں نے کیا وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ ہمارے کچھ دوست 5 دن سے بارڈر کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابھی کانوائی نہیں چلی۔ تو میں نے رسک نہیں لیا، میں نے ٹکٹ کرائی، اور بائی ایئر ایک ہی دن میں وہاں سے تہران سے لیا ٹکٹ۔ تہران سے میں آیا ہوں دبئی، 3 گھنٹے کا اسٹے تھا۔ دبئی سے سر میں واپس آیا ہوں ملتان۔ ملتان سے پھر اپنے گاڑی دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جتنا بھی شکر ادا کروں بہت کم ہے سر، کہ 2 سالوں میں کنٹینیوسلی میں گیا ہوں زیارات پہ، اور یقین جانے سر وہاں پہ معجزے دیکھے ہیں۔ اچھا، بس سنتے تھے ہم، لیکن اب یہ بات آپ یقین کریں کہ اگر ایک بار ہوا ہے تو ہر سال دل کرتا ہے کہ آپ جائیں۔ پہلے ہم صرف سنتے تھے یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ اب جب میں گیا ہوں تو میرے ساتھ میرے کزن کا ایک بیٹا تھا صاحب، اس کو بچپن سے ہی کوئی الرجی، کوئی بیماری تھی اس کو، تو وہاں شفا ملتی ہے۔ تو جب وہ واپس آیا، آپ یقین کریں سر، اس کے وہاں فنگر پرنٹ بھی نہیں لگتے تھے، اتنا اس کے کٹس تھے اس کے ہاتھوں پہ۔ اچھا، تو بچپن سے وہ بندہ ایسے ہے، اب آیا تو اس کے ہاتھ بالکل ٹھیک تھے۔ اچھا، یہاں سے جب آپ گئے تھے تو سب سے پہلے کون سے زیارت؟ سر یہاں سے جب ہم گئے پہلے تو کوئٹے اترتے ہیں، کوئٹے سے تفتان بارڈر، تو تفتان بارڈر سے ہم وہاں انٹر ہوتے ہیں جب، تو پہلے زیدان آتے ہیں۔ اچھا، تو وہاں سے ہم گئے پہلے سرائے امام رضا، وہ ایک سرائے ہے، وہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں، تھوڑی بہت اماؤنٹ لیتے ہیں۔ اچھا، تو ایک رات وہاں یعنی وہ ریسٹورینٹ ہے؟ ہاں، ریسٹورینٹ تو نہیں ہے، بس سرائے امام رضا ہے، انہوں نے اپنا ایک ارینج کیا ہوا ہے امام رضا کے نام سے، تو وہاں پہ آپ اسٹے کر سکتے ہیں، اینی من، کوئی بھی جو بھی بندہ جائے وہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں۔ تو وہاں رہے ہیں 1 دن، اس کے بعد ہم سر قم چلے گئے۔ قم سے 1 دن بعد وہاں پہ ہم روانہ ہوئے ہیں کربلا کے لیے۔ کربلا تو ہم عراق تو نہیں گئے، سیدھا راستے میں وہ زیارات آتی ہیں، داخلی زیارات ہوتی ہیں، وہاں پہ زیارات گئے ہم، اور وہاں پہ پہلے ہم گئے ہیں کاظمین، کاظمین کے بعد بغداد، تو 2 دن وہاں بھی ہم نے اسٹے کیا ہے۔ اس کے بعد ہم کربلا گئے ہیں۔
تو کربلا میں جب ہم انٹر ہوئے تو میرے خیال میں 5 یا 6 محرم تھی. اچھا. تو سر وہاں پہ ہم نے تقریباً 6-7 دن وہاں رہے ہیں. پھر 12 محرم کو پھر واپسی ہماری ہوئی ہے وہاں سے سر. تو پھر کاظمین سے ہوتے ہوئے اس طرح زیارتیں کرتے ہوئے ہم واپس قم آئے ہیں. 2 دن وہاں اسٹے کیے. پھر اس کے بعد ہم مشہد چلے گئے سر. تو مشہد بھی تقریباً 4 دن کا اسٹے تھا. تو پھر تہران آ کے میں نے واپسی کی ٹکٹ کرائی وہاں سے سر. اچھا. تقریباً یہ 27-28 دن لگ جاتے ہیں سر. اچھا. آپ کا یہ وزٹ کتنے کا تھا؟ کتنے دن ہوگا؟ جی ہمیں تقریباً 26-27 دن ہو گئے. اچھا. لگے ہمارے سر. تو زیادہ زیارات جو ہیں وہ عراق اور شام میں ہیں کیا؟ مطلب یہ تھوڑی شام ایک الگ ملک ہو جاتا ہے. وہاں جانے کے لیے آپ کو الگ سے ویزا لگانا پڑتا ہے. اچھا. ایران کا بھی الگ لگتا ہے, عراق کا بھی الگ لگتا ہے. اچھا. تو یہ تھوڑا کم فاصلے پہ ہم ایران سے عراق چلے جاتے ہیں. تو وہاں سے پھر بائی ایئر جانا پڑتا ہے ہمیں شام جانے کے لیے. بائی ایئر ہے, بائی روڈ نہیں ہے وہاں پہ. اچھا. حالات ذرا خراب تھے تو اس کے لیے ایک الگ سے پیکج بنتا ہے سر. وہ تقریباً بائی ایئر ہوتا ہے. آنے جانے کا تقریباً لگ جاتا ہے 3 لاکھ قریب وہ لگ جاتا ہے سر. اچھا. اچھا. تو یہاں پہ ہمیں تقریباً 2.5 لاکھ 3 لاکھ یہاں پہ لگ جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم ایک الگ سے پلان کیا ہوا ہے. اچھا. پھر وہ جو روضہ امام حسین وہ کام پر ہے, یہ تھوڑی ڈیٹیل بتائیں گے؟ اور جی سر وہ کربلا میں ہے. اچھا. تو آپ جب کربلا میں جاتے ہیں تو پہلے ہے روضہ امام مولا عباس کا, غازی عباس کا. وہ ان کے بھائی تھے امام حسین کے سر. تو پہلے ہم وہاں سے اذن لیتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم پھر سامنے ایک راستہ ہے, اس کو ہم بین الحرمین بولتے ہیں. اچھا. اس راستے کی جو سب سے جو انٹرسٹنگ بات ہے نا سر, جو میرے نالج میں آئی ہے, اس کا جو آپ پیمائش کریں تو صفا و مروہ کی جو پیمائش ہے وہ ان کے ایک بار. اچھا. واہ بھائی واہ, زبردست. اور سر آپ ایک اور چیز جو میرے نالج میں آئی ہے اس دفعہ, جو حضرت امام حسین کا جو روضہ ہے نا وہ تھوڑا اونچائی پہ اس طرح ہے, اور مولا غازی عباس کا جو ہے نا اس طرح ہے. اچھا. وہ صرف تعظیم, وہ اتنی تعظیم کرتے تھے, وہ اپنے بھائی کو کبھی بھائی نہیں بولتے تھے, وہ بولتے تھے آقا. تو جب وہ شہادت کا وقت آیا تو اس وقت حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھے بھائی بولو. تو اس وقت انہوں نے بھائی بولا, ورنہ وہ آقا بولتے تھے. وہ تھے ان کے بھائی, دوسری والدہ جیسے تھے ان کی. تو ایک یہ چیز. دوسرا ایک اور چیز ہم نے نوٹس کیا سر کہ اگر ہوا چلتی ہے نا, جو ان کے پرچم میں عباس ہے اور پرچم حضرت امام حسین ہے وہ ایکول ٹھہرے ہیں, آمنے سامنے بین الحرمین اس طرح ایک راستہ ہے بیچ میں. اچھا. حضرت امام حسین کا جو پرچم ہے وہ لہراتا ہے اوپر, تو ہوا اسی رخ کے اوپر ہو تو حضرت غازی عباس کا جو پرچم ہے وہ نیچے رہتا ہے. اچھا. یعنی کہ اتنا تعظیم کا ایک ان کا رشتہ تھا. بڑی بات. یہ چیزیں سر بس دل کرتا ہے کہ بار بار جائیں. اچھا. اور آپ کے لیے ہم نے اسپیشل دعائیں کی ہیں. بہت بہت شکریہ. رابطہ بھی رہا ہے سر آپ کے ساتھ انشاءاللہ. اچھا. وہ جو راستہ ہے جس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں زبردست خدمت کے لیے, وہ کون سی؟ وہ سر ہم جاتے ہیں چیلم پہ. اچھا. ٹھیک ہے نا. وہ اب میرے خیال میں 4-5 دن تک ہے, لوگ جا رہے ہیں ابھی. تو وہ پورا ایک راستہ ہے نجف سے کربلا تک. اچھا. تو اب ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کتنا کلومیٹر ہے, کتنا 100 کلومیٹر ہے. وہ پیدل لوگ جاتے ہیں. تو راستوں کے اوپر ہی تمام موقف لگے ہوتے ہیں. موقف جس طرح جہاں ہم سبیلیں وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ ایک موقف بناتے ہیں, وہاں پہ اپنے لوگ جو بھی جائے وہاں پہ اس کی خدمت کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ کوئی بھی ہو وہاں پہ, کوئی تفریق نہیں ہے سر. اور وہاں کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے جو آفیسرز ہیں وہ بھی وہاں پہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں. زبردستی آپ کے پاؤں دبائیں گے, اگر آپ ان کو نہیں دبانے دیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے. پاؤں دھوئیں گے آپ کے, آپ کو سرو کریں گے. ہر چیز اتنی ہوتی ہے کہ آپ کھا کے تھک جائیں گے, وہ ختم نہیں ہوگی. ہر موقع پہ پورا راستہ ایک وہ بنایا ہوتا ہے نا, جو
रोड के ऊपर एक पूरा एक रास्ता है, अच्छा तो उसी रास्ते वो चलते रहते हैं। वो जिस वक्त सफ़र करें, रात को करें, दिन को करें, उनकी मर्जी है। तो मौका आ जाता है वहाँ आप स्टे कर सकते हैं। मैं तो वैसे आज तक नहीं गया, मैं 2 दफ़ा गया हूँ, वो भी पैदल जाते हैं तो लोग? पैदल कितने सौ किलोमीटर है वो मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, अच्छा, तो वो पैदल जाते हैं सर। बड़ी बात। अच्छा, एक यानी मेन जो रोज़े हैं, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, अली अब्बास का है, इमाम मौला अब्बास का, और उधर 2 रोज़े अच्छा करबला में है ना जो, तो रोज़ा है इमाम मौला गाजी आबाद और अदर इमाम हुसैन का है, आमने सामने है सर। बाकी दाखिली ज़ियारत तो सर आपको रास्ते में काज़मैन में हज़रत मूसा काज़म अलैहिस्सलाम, अच्छा, जो मेरे 7वें इमाम थे, उनका रोज़ा है। और इधर कुम में जाएँ तो बीबी मसूमा कुम में उनका रोज़ा है, वो हज़रत इमाम रज़ा हमारे 8वें इमाम है, उनकी बहन है। तो आप मशहद में जाएँ तो इमाम रज़ा का रोज़ा है। इस तरह दाखिली ज़ियारत भी बहुत सारे हैं, तो टाइम टू टाइम हम जाते रहते हैं वहाँ पे। अगर 2 दिन का स्टे है तो फिर वो सलार जो हमारे होते हैं वो अपनी कोई कन्वेंस वगैरह ले आते हैं, फिर हमें ले जाते हैं, फिर दाखिली ज़ियारत करवाते हैं। तो ग्रुप की शक्ल में आप गए थे? जी जी सर, ग्रुप की शक्ल में। अच्छा अच्छा, हम तकरीबन 130 लोग थे या 40 थे, तो 3 बसें थी हमारी। अच्छा अच्छा, बाई रोड गए थे, फिर 10-15 लोग बाई एयर आए थे, तो वापसी में मैं भी उनके साथ बाई एयर आया। तो ये जो आपका मतलब टोटल जितने दिन, 25 दिन थे तकरीबन 25-28 दिन लगे। 28 दिन, तो और टोटल एक्सपेंसेस पाकिस्तानी रुपये में कितने हैं? टोटल एक्सपेंसेस सर जो सालार लेता है वो बाई एयर एक साइड से अगर कर ले तो 2 लाख तकरीबन। अच्छा, 2 लाख का खर्चा है, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। उसमें आपका खाना पीना, 2 टाइम खाना और कन्वेंस सारी टोटल, दाखिली ज़ियारत हर जगह पे, और अच्छे से अच्छा होता, अच्छा, सारी चीज़ें उसी का। 2 लाख पर हेड? हाँ, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, अच्छा, सारी अरेंजमेंट सालार की होती है सर, सारा काम वही करता है। सरकार का मतलब हेड जो होता है वो, जो हम उसको पैसे देते हैं वही करता है, उसी पैसे यानी ट्रैवलिंग एजेंट जिसको? हाँ, इसी तरह आप समझिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। बाकी वहाँ पे करेंसी वहाँ पे एक्सचेंज हो जाती है। आप अब ईरान का जो रेट था हमारा 1000 था, 1000, तो ईरान की जो करेंसी थी वो तकरीबन 2 लाख थी, हमारा 1000 उनका 2 लाख। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अल्लाह ताला आपको बार बार ले जाए, और आपने हमारे लिए दुआएं की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू और आपने टाइम दिया सर, थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स, आपका शुक्रिया सर, थैंक्स अ लॉट। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.